أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس مبارک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 19ویں آیت نمبر 19 ہے۔ پروردگار عالم منافقوں کی اصلیت، ان کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے مثالوں کے ذریعے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی کہ منافقوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، اس روشنی کو دیکھ کر چند لوگ بھاگے، یہ سوچ کر کہ وہاں جائیں گے تو ہمیں کچھ نظر آئے گا، مگر آنکھوں کی بصارت چلی گئی، لہذا روشنی کے باوجود ایسے ہی رہے جس طرح اندھیرے میں تھے۔ یہی حال منافقوں کا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آئے مگر دل کے اندھے ہیں، لہذا نبی کو انہوں نے انصاف کی نظر سے نہیں دیکھا۔ محبت کی نظر تو بڑی بات ہے، انصاف کی نظر سے بھی اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے گا تو حضور کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ایک مثال، دوسری مثال دے رہا ہے پروردگار، او کصیب، یا ان لوگوں کی مثال یوں سمجھو کہ ایک بارش پڑ رہی ہے، سیب کا معنی بارش، زوردار بارش، من السماء، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، فیہ، اس بارش میں ظلمات ورعد وبرق، کیا کیا ہے؟ اندھیرے بھی ہیں اور گرج بھی ہے، کڑک بھی ہے اور بجلی بھی ہے۔ یجعلون اصابعہم، لوگ اپنی انگلیوں کو ڈال رہے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق، کڑکنے اور گرجنے کی آواز سے ڈر کر، حذر الموت، کہ کہیں وہ مر نہ جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ لفظوں کا ترجمہ تو میں عرض کر چکا ہوں، اب اس کی وضاحت کی طرف آئیے۔ پروردگار عالم نے بارش کی مثال دی، کصیب، بارش۔ اب یہاں بارش سے مراد کون ہے؟ یاد رکھ لیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بارش کی طرح۔ بارش برستی ہے تو اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی، ہر چیز میں کمی ہوتی ہے۔ بارش آدھا گھنٹہ برستی ہے تو خوب برستی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو پھیلا رہے ہیں، اس میں حضور بارش کی طرح، اور بارش ہر ایک پہ برستی ہے، امیر پہ بھی برستی ہے، غریب پہ بھی برستی ہے،
اپنے پہ بھی برستی ہے، پرائے پر بھی برستی ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بن کر آئے۔ بارش جس طرح سب پہ اترتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیغمبر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بارش کی طرح بتایا گیا۔ اب بارش میں جو بھیگ گیا وہ تو تر ہو گیا، اور جو چھپ گیا وہ بھیگے بغیر رہا۔ اور یہ بارش ہر زمین پہ گرتی ہے، زرخیز زمین پہ بھی گرتی ہے اور بنجر زمین پہ بھی گرتی ہے۔ زرخیز زمین سے درخت نکلتے ہیں، پودے لہلہاتے ہیں، اور بنجر زمین میں کچھ نہیں نکلتا، تو یہ بارش کا قصور نہیں، زمین کا قصور ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بارش برابر نہیں اس لیے پودے نہیں اگے، یہی کہے گا کہ زمین برابر نہیں اس لیے پودے نہیں اگے۔ کوئی بارش میں کبھی بتا نہیں سکتا یہاں پڑنے والی بارش اچھی تھی، ادھر پڑنے والی بارش خراب تھی، ایسا کوئی نہیں بولے گا، بلکہ یہی کہے گا کہ یہ زمین اچھی تھی اس لیے اس زمین میں پودے نکل آئے، اور وہ زمین برابر نہیں اس لیے وہاں پر کچھ نہیں نکلا۔ تو انسانوں کے جو دل ہیں، انسانوں کے جو دل ہیں وہ زمین کی طرح ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ہے وہ بارش کی طرح۔ حضور تو ہر ایک کو دینا ہی چاہتے ہیں، مگر کسی میں لینے کے لیے خط نہیں ہے، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مثال کے ذریعے منافقوں کی اصلیت، ان کی حقیقت کو سمجھو کہ بارش، اور کہاں سے بارش؟ بارش آسمان سے ہی گرتی ہے۔ زمین سے نکلنے والے پانی کو آپ بارش نہیں کہیں گے، توجہ کی ضرورت ہے۔ زمین سے پانی نکلے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ فوارہ ہے، چشمہ ہے، کنواں ہے، جو بھی آپ کہیں گے، لیکن اسے بارش نہیں بولیں گے، زمین سے نکلنے والی چیز۔ بارش وہ ہے جو بلندی سے گرتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہیں، بلند ہونے کے باوجود ہم جیسے کمتروں کو فیضان پہنچاتے ہیں۔ ہم نیچے رہنے والے، ہم زمین ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان ہیں، اور اس آسمان سے بارش گر رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، حضور کی عطا، حضور کی نوازش، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، مگر اس بارش میں ظلمات، اندھیرے بھی ہوتے ہیں، اور رعد و برق، بجلی کی کڑک بھی ہوتی ہے، اور خود بجلی بھی ہوتی ہے۔ کڑک میں اور بجلی میں فرق کیا ہے؟ بجلی چمکتی ہے، کڑک کیا کرتا ہے؟ کڑک جو ہے کان پہ حملہ کرتا، آواز، کڑک میں آواز، بجلی میں چمک، مگر بجلی کے بغیر کڑک نہیں۔ تو یہ تین چیزیں بھی ہیں، اندھیرے بھی ہیں۔ تو یہاں اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ اندھیرے سے مراد وہ مصیبتیں ہیں جو دین کے راستے پر آ جانے کی وجہ سے خود بخود آ جاتے ہیں۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر مصیبت نہیں آئی؟ کیا عمر فاروق پر مصیبت نہیں آئی؟ کیا دیگر صحابہ پر مصیبت نہیں آئی؟ اللہ کے ولیوں پہ مصیبت نہیں آئی؟ بڑے بڑے اماموں پر کیا مصیبت نہیں آئی؟ حق بولنے والے عالموں پر کیا مصیبت نہیں آئی؟ مصیبت تو آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر مخلص اور منافق دونوں میں امتیاز واقع ہو جاتا ہے۔ جو مخلص ہوتا ہے مصیبت کے باوجود وہاں پر قائم رہتا ہے، جو منافق ہوتا ہے مصیبت کو دیکھ کر اسلام ہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا
تو سارے صحابہ سونے چاندی جواہر موتی ساری دولتوں سے نواز دیتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ صحابہ غربت میں بھی تھے، صحابہ پریشانیوں سے بھی دو چار ہو رہے تھے، تو یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش، اللہ کی جانب سے آزمائش ہے۔ تو آزمائش کے ذریعے صحیح اور غلط دونوں میں امتیاز واقع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں امتحان کیوں رکھتے ہیں، ایگزام کیوں رکھتے ہیں؟ سارے طلباء اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، مگر امتحان کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ محنتی کون ہے اور یوں ہی وقت گزارنے والا کون ہے۔ جو محنتی ہوتا ہے وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو یوں ہی وقت گزارتا ہے وہ ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ تو مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، تو بلاؤں کے وقت پر، آزمائشوں کے وقت پر، مصیبتوں کے وقت پر جمے رہنا، اسی کو کہتے ہیں استقامت۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں جن لوگوں پر آتی ہیں وہ کون ہیں؟ الانبیاء، وہ انبیاء کرام۔ پھر ان کے بعد جو جتنا بڑا درجہ رکھتا ہے اتنی ہی مصیبتوں سے اسے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ تو بارش جو گرتی ہے سب پر، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ اور پھر یہاں پر جو ظلمات کہا گیا، اندھیریاں، اندھیریوں سے مراد وہ مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ کرام پر آئیں۔ ورعد، اور اس میں کڑک بھی ہے، یعنی ایسی ہیبت ناک آوازیں، ایسی ہیبت ناک دھمکیاں، لوگ دھمکیاں دیں کہ ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، مسلمان بنو گے۔ صحابہ کا زمانہ بڑا خطرناک زمانہ تھا۔ آج ہم آسانی سے مسلمان ہو گئے، ہمارے ماں باپ مسلمان، دادا دادی مسلمان، نانا نانی مسلمان، پردادا مسلمان، ہم نسل در نسل مسلمان ہو کر آ رہے ہیں۔ کوئی غیر مسلم مسلمان بنتا ہے تو اس سے پوچھو کہ کتنی آزمائشوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کو جواب دینا، دوست و احباب کو جواب دینا، مگر جس کے ایمان میں پختگی آ جاتی ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کلمہ پڑھ کر پیدائشی مسلمانوں سے بھی بھاری ہو جاتا ہے، اس کے اندر ویسی قوت ایمانی آ جاتی ہے۔ تو لوگ دھمکیاں دیں، وہ برق کا معنی بجلی، یعنی اس میں چمک بھی۔ صحابہ کرام کو کبھی ایسے فتوحات مل جاتے کہ منافقین حیران ہو جاتے۔ بدر کا واقعہ ہوا، بدر کے واقعے میں کتنے نکلے تھے مسلمان؟ ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ جنگ ہونے والی ہے، 1000 نکلے، جنگ ہونے والی جب پتہ چلا تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ پیچھے ہٹا اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کہا کہ ہم کو کام ہیں، دھندے ہیں، ہمارے بیوی بچے اکیلے ہیں، ہمارے گھروں کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ نہ کچھ کہہ کر آ گئے، سب بدیرے کو آ گئے۔ اس لیے نکلے تھے کہ جائیں گے پکنک منا کر آئیں گے، مگر جب پتہ چلا کہ جنگ کا موقع آ گیا ہے
تو سب پیچھے ہو گئے، صرف 313 قائم۔ تو یہ جنگ کا جو وقت آیا، یہ آزمائش کا وقت آیا۔ اب آزمائش میں پتہ چلا کہ مخلص کون ہے، منافق کون ہے، پکا کون ہے، کچا کون ہے، اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، اوریجنل کون ہے، ڈپلیکیٹ کون ہے، معلوم ہو گیا۔ تو جتنے ڈپلیکیٹ تھے منہ سے کلمہ پڑھنے والے، دل میں ایمان، منہ سے کلمہ، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ پیچھے ہو گئے۔ جو اپوٹ تھے، پیور مسلمان 313، وہ شہادت کے لیے تیار ہوئے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ بدر ہوئی، نتیجہ کیا ہوا؟ 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنا دیے گئے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، اور مسلمانوں نے کافروں کو گرفتار کیا، انہیں بیڑیاں پہنا کر انہیں کھینچ کر مدینہ لے آئے۔ منافقوں نے دیکھا کہ عجیب معاملہ، ہم نے سمجھا کہ مسلمان مر جائیں گے، ہم نے سوچا کہ یہ بھی واپس نہیں آئے گا، بلکہ منافق ظالموں نے یہاں تک سوچ لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ واپس نہیں آئے۔ مگر جب یہ چمک انہوں نے دیکھی تو بہت پریشان ہوئے۔ ایسا ہی تبوک کا واقعہ ہے۔ تبوک میں جنگ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ کس سے تھی وہ جنگ؟ رومیوں سے، روم امپائر، رومیوں سے۔ اس زمانے میں وہ لوگ سپر پاور تھے۔ جب وہاں گئے تو اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ جتنے رومی تھے ان کے دلوں میں ہیبت پڑی، وہ جنگ شروع کرنے کے پہلے ہی اپنی قیمتی چیزوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور مسلمان جنگ کیے بغیر ان قیمتی چیزوں کو لے کر واپس آئے۔ تب منافقوں نے کہا کہ ہم بھی آنے والے ہی تھے، ہم کو بھی شامل کرنا چاہیے، ہم کو بھی وہ مال غنیمت جو تمہیں ملا ہے اس میں سے حصہ دینا چاہیے۔ تو اس مسلمانوں کو جب اللہ تبارک و تعالی نواز دیتا ہے تب یہ لوگ کہتے ہم کو بھی موقع دینا تھا۔ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں، ایک بچہ حافظ بنتا ہے، حافظ بن کر کیا کمائے گا، انہیں کیا پالے گا؟ اسے لنڈن میں آفر مل گیا ایک مسجد میں امام، تنخواہ کیا بھائی؟ تنخواہ 2 لاکھ تنخواہ ماہانہ، کوٹرز بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ سننے والے ایسا مال ہوا تو میرے بیٹے کو میں حافظ بنا تھا، معلوم نہیں نا مجھے میں کیا کیا پڑھایا، اسے پڑھا کر مکھیاں مارنے کو بیٹھایا، نہ معلوم ہوتا تو میں بھی اسے حافظ بنا ڈالتا نا۔ تو جب چمک دیکھتے ہیں، تب سوچتے۔ تو منافقوں کا یہی حال تھا، جب وہ دیکھتے کہ مسلمان بستی پہ بستی فتح کر رہے ہیں، کافروں پہ غالب آ رہے ہیں، تب بولتے ایسا ہے کیا؟ ایسا رہا تو ہمیں بھی ہو جاتے تھے نا۔ مگر یاد رکھیے، دنیا کے لیے جو مسلمان ہوا وہ دنیا والوں کی نظر میں مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے پاس وہ مسلمان نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک نیتوں کا دار و مدار، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہجرت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، مکہ سے مدینہ گئے، فمن کانت ہجرت الی امرأۃ ینکحها او الی دنیا یصیبها، دنیا کے لیے جو ہجرت کرے گا اسے دنیا ملے گی، جو عورت کے لیے ہجرت کرے گا عورت سے نکاح کرے گا۔ ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا تب ہی اس کی ہجرت واقعی ہجرت ہوگی۔ تو یہ منافق کلمہ پڑھتے تھے،
صرف اس لیے کہ ہم مسلمان رہیں گے تو ہم کو سہولتیں مل جائیں گی، ہمارا بزنس ہو جائے گا، کیونکہ مدینے میں مسلمان زیادہ ہیں، یہی سوچ کر یہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی مثالیں دی، بارش، اندھیرے، کڑک اور بجلی۔ بارش سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، حضور کی تبلیغ، دین کو جو حضور نے پہنچایا کسی سے ڈرے بغیر اور کسی سے امید رکھے بغیر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرتے بھی نہیں تھے اور کسی سے امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ اس کے من کی بات کروں گا تو یہ میری کچھ مدد کرے گا۔ یہ چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل نہیں، اور حضور کے صدقے میں جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے پاس بھی بات نہیں ہوتی۔ اگر آ گئی تو وہ علماء حق میں نہیں ہے، وہ علماء سوء۔ مصیبتیں آتی ہیں تو استقامت کے ساتھ مقابلہ کریں، اور کوئی کامیابی آ جائے من عند اللہ، اللہ کی جانب سے۔ ہمارا وہ مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ صحابہ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ نے دنیا بھی ان کے قدموں میں ڈال دی۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود من، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت پانے کے لیے میں نکلا ہوں میدان، یہی میرے دل کا مقصد ہے، مقصود من۔ میرا مقصد کیا ہے؟ شہادت پانا ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مال غنیمت حاصل کرنا، ملک فتح کرنا، یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ منافق حق بات کو نہیں سن سکتے، صحیح بات ہوتی ہے تو سنے بغیر رہ جاتے، جیسا کہ کڑک اور بادلوں کی گرج یہ آتی ہے تو یجعلون اصابعهم فی آذانہم، لوگ اپنے کانوں کے اندر انگلیوں کو گھسا لیتے ہیں۔ انگلی گھستی نہیں کان کے اندر، مگر گھسانے کی کوشش کرتے ہیں، گھسا لیتے ہیں۔ من الصواعق، گرج کی آواز سے گھبرا گئے۔ اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، مسلمانوں کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حاضر الموت، انہیں مر جانے کا ڈر ہوتا ہے، اب تو ہم مر ہی گئے، مسلمان اب غالب آ گئے، ہمارا راز باہر آیا تو ہم مر جائیں گے۔ منافق ہمیشہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا راز ظاہر نہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ منافق اس بات سے ڈرتے تھے کہ ایسی آیت مسلمانوں پہ اتر جائے جو آیت ان کا راز ظاہر کر دے، ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ ہے منافقوں کی حالت، یہ ہے ان کی کیفیت، نہ جیے چین نہ مرے چین۔ بالکل کافر بن کر کافروں میں رہو، یہ بھی انہیں نصیب نہیں۔ صحیح مسلمان بن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرو، یہ بھی انہیں حاصل نہیں۔ دھوبی کا گدا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ جو کہاوت ہے یہ منافقوں کے لیے 100% برابر، 100% برابر۔ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کافروں نے انہیں ہٹا دیا، اور نفاق کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ نہیں رہ سکتے۔ یعنی جب اسلام کی عظمت بڑھتی ہے، مسلمانوں کو کامیابی ہوتی ہے، تو منافقوں کے دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے واللہ محیط، اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے بالکافرین، تمام کافر، یعنی کافروں سے گھبراؤ نہیں۔ یہ کافر کتنے بھی بڑھ جائیں مگر خدا کی قدرت کے کنٹرول میں ہے۔ یہ لاٹھی پڑے گی قدرت کی
تو بڑے بڑے کافر دب کر مر جائیں. یہ لاٹھی قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، مگر جب پڑتی ہے تو بڑے بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. پروردگار کافروں کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. مگر اے مسلمانوں، تم تمہاری ذمہ داری انجام دو. اگر تم تمہاری ذمہ داری انجام نہیں دیتے تب کافروں کو تم پر غلبہ آ جاتا ہے، تب کافر تم پہ غالب آ جاتے ہیں. اگر تم تمہاری ذمہ داری صحیح طریقے سے انجام دیں گے تو پھر کافروں کے دلوں میں تمہاری ہیبت آ جائے گی. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.